شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کو ان کے پاس موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور ابن امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کلمہ توحید اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کرتے رہے اور یہی بات دہراتے رہے۔ بالآخر ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا اور آخری الفاظ یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک مجھے رکا نہیں جائے گا میں تو برابر دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے اگرچہ وہ رشتہ دار ہو، جبکہ ان پر یہ ظاہر ہو گیا ہو کہ وہ دوزخی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، انہیں بے شک تو ہدایت نہیں کر سکتا جسے تو چاہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت کرتا ہے جسے چاہے اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے۔